الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یوم آخرت لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں شیخ محترم شیخ حافظ عبدالقدیر عمری صاحب۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا پچھلی مجلس میں ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ حسن خاتمہ یا بد خاتمہ کے تعلق سے چل رہی تھی کہ اگر انسان اچھا ہے، اس کی زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق گزری ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، تو اس کا خاتمہ اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کی جان نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کے چہرے خوبصورت ہوتے ہیں، سورج کی طرح چمکتے ہیں، اور اس کی روح کا ہر طرف استقبال ہوتا ہے، اس کا نام علیین میں ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کا دوسرا رخ، اگر کوئی بد شخص ہوتا ہے تو اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اس کی زندگی کی اینڈنگ کیسے ہوتی ہے، کیسے وہ فرشتوں کا سامنا کرتا ہے، یہ بات ابھی آپ کے سامنے نہیں آ پائی تھی۔ میں اپنے شیخ محترم سے چاہوں گا کہ اس حدیث کی تکمیل کریں جو حدیث پچھلی مجلس میں ادھوری رہ گئی تھی۔ شیخ صاحب جی، وہ حدیث حسن خاتمہ یا بد خاتمہ کے تعلق سے جو چل رہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کے سامنے اس حدیث کو مکمل بیان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال۔ محترم سامعین، ناظرین، ایک حدیث کی روشنی میں آپ بھائیوں کے سامنے الحمدللہ احتضار کی جو کیفیت ہے، جاں کنی کی جو حالت ہے، انسان کے خاتمے کی جو حالت ہے، اس پر ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے۔ ایک حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں ہم اس گفتگو کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کرے۔ آمین آمین، حسن خاتمہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بات ختم ہوئی تھی ہماری اس جگہ پر آ کر کہ اگر آدمی نیک ہے تو اس کی جان کیسے نکالی جائے گی، فرشتوں کا استقبال کیسے ہوگا، ابھی جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے کہا۔ ابھی اس کا جو دوسرا پہلو ہے، اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، سوء خاتمہ۔ آدمی کا انتقال اگر ہوتا ہے تو غلط جو خاتمہ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، واضح انداز میں بتایا ہے۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ برزخی زندگی کی پہلے حصے سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی احتضار سے جڑی ہوئی ہیں، یہ چیزیں جاں کنی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد الکافر، بے شک جب کافر بندہ جو ہے، اذا کان فی انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرہ، جب اس کی دنیا ختم ہوتی ہے، دنیا سے کٹنے کا وقت آتا ہے، دنیا سے جانے کا ٹائم آتا ہے، اور آخرت کی طرف رخ کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیسے وہ فیس کرتا ہے فرشتوں کو، سامنا کیسے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے وہی فرشتے اترتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کہا گیا، قرآن کی آیت پڑھی گئی دلیل کے طور پر، اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں۔ فرق فرشتوں کے اترنے میں یہ ہے، ان فرشتوں کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان سے مختلف ہے، ان فرشتوں کی جو حیت بتائی گئی ہے، جو شکل و صورت بتائی گئی ہے، وہ ان سے مختلف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سود الوجوہ، چہرے بڑے کالے ہوں گے، سیاہ چہرے ہوں گے، بڑے بھیانک چہرے ہوں گے، معہم المسوح، ان کے ساتھ میں نہ جنت کا کفن ہوگا، نہ جنت کا عطر ہوگا، ٹاٹ کا کپڑا لے کر آئیں گے۔ یا اللہ، جی ہاں، ایک پھٹا ہوا کپڑا لے کر آئیں گے، اس روح کو لپیٹ کے لے کر جانے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں، کفن بھی ہم نے دیکھا ہے زندگی میں، اور ان لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جن کو کارپوریشن کے لوگ ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک جانور کی طرح، 4 لوگ یا 2 لوگ ایک لکڑی کے اندر ڈال کر کندھوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ کس قدر ہم کو وہ منظر بھیانک نظر آتا ہے، اور اسی جگہ پر
وہ میت جس کو سفید کفن میں خوشبو کے ساتھ معطر دفن کیا جاتا ہے، وہ کس قدر منظر خوشنما نظر آتا ہے ہم کو، بے شک کہ اس کو یاد کریں اور فرشتوں کو اس کی جگہ پہ رکھیں. فرشتے مسوح لے کر آئیں گے، ٹاٹ کا کپڑا لے کر آئیں گے. فیجلسون منہ مد البصر، وہی لفظ ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک فرشتے بیٹھ جائیں گے. پھر وہی ثم یجیء ملک الموت، ملک الموت آئیں گے، حتی یجلس عند رأسہ، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جائیں گے. مرنے والا جو آدمی ہے اس کے سر کے پاس بیٹھ جائیں گے. فیقول، کسی بھی انسان کو میرے بھائی یہ صورتحال پیش نہ آئے، یہ کیفیت کسی انسان کے ساتھ نہ ہونے پائے، اللہ محفوظ وہ رکھے. کتنا بھی بڑا عالم ہو، وہ کیسا بھی بڑا انسان ہو، متقی ہو، کیسے بھی ہو، یہ صورتحال کسی کے ساتھ پیش نہ آئے، جی کبھی نہ پیش آئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ہماری ساری زندگی کی کمائی یہی ہے، بالکل جی بے ہاں، شک. کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو. کان میں وہ فرشتہ اس سے کہے گا جو ملک الموت ہے، یا ایتہ النفس الخبیثہ، اے خبیث، یہ لفظ ملے گا کان میں. ہر مجرم کے لیے، ہر کافر کے لیے یہ لفظ ملے گا کان کے اندر، اے خبیث، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکل باہر، اس جسم کو چھوڑ کر باہر نکل، اللہ کے غصے کی طرف چل، اللہ کے غضب کی طرف چل، ناراضگی کی طرف. ناراضگی کی طرف چل. یہ سامنا ہم نہیں کر پائیں گے. سوچ کے دیکھیے کتنے مسلمان بھائی ہیں جن کا خاتمہ ایسا ہو رہا ہے، انہیں پرواہ بھی نہیں ہے اس چیز کی. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کی طرف، آگے آپ سنیں گے تعجب کریں گے. آپ حدیث کا جو آگے کا ٹکڑا ہے وہ جان باہر نکلنا پسند نہیں کرے گی. اصل میں کیا ہے شیخ، ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلم ہیں، ہمارے نام کے ساتھ اسلام کا ٹائٹل لگا ہوا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہے. اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، یہی تو اصل پریشانی ہے. عمل کی طرف نہیں دھیان دیتے. سوچتے ہیں کہ ایک بار ہمارے ساتھ مسلم کا ٹائٹل لگ گیا، اب ہمارے لیے جنت لکھ دی گئی اور ہمارے لیے عیش و تنعم ہے، بس مرنے کی دیری ہے اور فرشتے ہمارا استقبال کرنے کے لیے تیار رہیں گے. یہ گڑبڑی ہوتی ہے، یہ فہم کی کجی ہوتی ہے کہ الفاظ کو دیکھ کر یہی سوچتے ہیں بالکل کہ بس مسلمان ہیں تو بس ہمارے لیے جنت پکی ہے. صحیح بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی نگاہوں کو کھولیں. اللہ امت کے لوگوں کو جو ہے سوچنے کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نگاہیں آخرت پر رکھنے کی توفیق دے. آمین آمین. آخرت کو ذہن نشین رکھ کر زندگی گزارنے کی امت کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا فتفرق فی جسدہ، وہ جو روح ہے وہ بھاگے گی بدن کے اندر، نکلنا نہیں چاہے گی. فتفر فی جسدہ، ایک اور حدیث میں آتا ہے ادھر ادھر بھاگے گی. فرشتے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، کھینچ کے نکالیں گے، اندر سے کھینچ کے نکالیں گے، ایک ایک رگ سے نکلے گی، وہ اللہ اکبر. جسم کے ایک ایک حصے سے نکلے گی کھینچ کے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. اس سے پہلے بھی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اسے قطرہ، اچھی روح جب نکالی جائے گی، ایک پانی کا قطرہ ایک بڑے سے برتن میں ڈالا جائے تو جتنی آسانی سے جاتا ہے. اب یہ بری روح کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا بیگ ہے، مان لیجئے اس کے اندر ایک ایسی دھاری دار چیز ہے جس کی چاروں طرف دھار ہے، کانٹے دار. کانٹے دار. اس کو اس بیگ سے نکالا جا رہا ہو جس کا منہ بڑا چھوٹا ہو، کبھی وہ ادھر سے پھٹتی ہے اس لیے کہ وہ چیز دھاری دار ہے، اور کبھی ادھر سے پھٹتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو برا انسان ہے، کافر ہے، اس کی روح کو ایسے نکالا جائے گا کہ پھٹ جائیں گی رگیں اس کی. اللہ اکبر. جی ہاں، پھٹ جائیں گی. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹاٹ کے کپڑے کے اندر اس روح کو رکھا جائے گا، اور اس روح کو لے کر، یہاں میں ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو، بیچ میں روک کر اپنی بات کو اس حدیث سے ہٹ کر دوسری حدیث کی روشنی میں بات بتا دوں. نیک آدمی مرتا ہے الحمدللہ، اس کا استقبال چاروں طرف. برا آدمی مر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم درخت بھی، درخت تک، انسان تو انسان، درخت بھی راحت محسوس کرتے ہیں. اللہ اکبر. برے آدمی کی موت پر انسان تو راحت محسوس کرتے ہی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑ اور درخت بھی راحت محسوس کرتے ہیں کہ یہ گندا آدمی تھا چلا گیا، یہ غلیظ آدمی تھا چلا گیا، دنیا سے نکل گیا. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. جی ہاں، اس کی روح کو لے کر آسمان پر جاتے ہیں. اللہ اکبر. آسمان کا پہلا دروازہ علی ملأ من الملائکہ، جب بھی فرشتوں سے جب اس روح کو لے کر گزر ہوتا ہے، قالوا ما هذا الروح الخبیث، یہ کون سی خبیث روح ہے؟
فیقولون، تو جو فرشتے نکالے ہیں روح کو وہ کہتے ہیں فلان ابن فلان فخدا، فلاں کے بیٹے فلاں ہیں یہ جن کو ہم لے کر آ رہے ہیں، فلان ابن فلان بأقبح اسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، اس کا جو نام دنیا میں پکارا جاتا تھا، جو بھی نام ہو وہ گندے نام سے اس کو یاد کیا جائے گا، یہاں تک کہ آسمان دنیا کی طرف اس روح کو لے کر جائیں گے، پہنچے گی وہ روح، کہا جائے گا کہ دروازہ کھولا جائے، اس روح کو اوپر تک لے کر جانا ہے، 7ویں آسمان تک، فلا یفتح لہ، کھولنے کے لیے کہا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا، اس روح کے لیے دروازہ تک نہیں کھولا جائے گا۔ پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور ساری امت کو متنبہ کیا اس آیت پر۔ دیکھو کتنی وعید والی آیت ہے یہ، اللہ کے نبی نے اس آیت کی تلاوت کی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اللہ اکبر، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء، وہ جنت میں داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو نبی فرماتے ہیں ایک اونٹ جو ہے، ایک اونٹ، سوئی کے جو سوراخ ہوتا ہے، سوئی کا سوراخ، اس میں اگر اونٹ داخل ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، مطلب یہ ممکن ہے، یہ ناممکن ہے، اس لیے یہ بھی ناممکن ہے، اس روح کو اوپر چڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عز وجل ہے، جو رحمتوں کا مالک ہے صحیح معنی میں، وہ کہے گا اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلی، اس کے نام اعمال کو سجین میں لکھو، فتطرح روحہ طرحا، پھینک دو اس روح کو، یا اللہ، پھینک دو، یہی لفظ ہے حدیث کا، رکھو نہیں، اس کو پھینک دو۔ ثم قرأ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکنے کے بارے میں قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، فکأنما خر، اللہ اکبر، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو بھی انسان شرک کی حالت میں مرا، اللہ کے بارے میں شرک کرتے ہوئے مرا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، قرآن اس کے لئے گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا ہے، وہ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یہ مثال ماشاءاللہ قرآن مجید کے اندر دی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، انشاءاللہ العزیز بقیہ باتیں ہم بریک کے بعد لیں گے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے حسن خاتمہ یا بد خاتمے کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور حدیث جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بہت مشہور روایت، جس میں پوری تفصیلات کا ذکر ہے کہ انسان اگر اچھا ہے تو اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اور انسان اگر بد ہے تو اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، اسی کے تعلق سے ہمارے شیخ محترم گفتگو کر رہے تھے۔ میں شیخ سے چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ جی شیخ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہمیشہ ہر مسلمان کے ذہنوں میں جو ہے ذہن نشین ہونی چاہیے ذہنوں میں، من نوقش فقد عذب، فقد ہلک، جس کو اللہ تعالیٰ یہ پوچھے قیامت تو نے یہ کیوں کیا، وہ ہلاک ہو گیا، کوئی نہیں بچ سکتا دنیا میں، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال ہم سے نہ کرے، تو نے یہ کیوں کیا، یہ اللہ پاک کی طرف سے سوال نہ آنے پائے، آسان ہو جائے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا والا، یسیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہو جائے، بس درگزر چلو۔ مگر اس کے لیے میں ایک حدیث بولنا چاہوں گا شیخ، ضرور، بالکل بیان کریں۔ اس کے لیے میں ایک حدیث بولنا چاہوں گا کہ اللہ ہمیں معاف کرے قیامت کے دن، یہ سب چیزیں چلو ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ساتھ معاملہ معافی کا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2070/7 حدیث کا نمبر ہے، راوی حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا۔ میں جب یہ حدیث پڑھا شیخ واقعتاً کہتا ہوں مجھے بڑی پیاری لگی حدیث، سبحان اللہ، بڑی پیاری۔ ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے بھی حذیفہ رکھیں۔ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اوتیا برجل الی اللہ عز وجل، قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پوچھے گا ماذا عملت فی الدنیا، دنیا میں کیا کیا بھائی تو، کیا عمل تو نے دنیا میں کیا؟ وہ آدمی یاد کرے گا اپنے اعمال کو، حدیث کا لفظ ہے شیخ، وہ آدمی کہے گا ما عملت خیرا مثقال ذرہ، یا اللہ، اے اللہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے، میں ایک ذرے کے برابر بھی میں نے نیکی نہیں کی ہے دنیا میں،
میری ساری کی ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، ساری کی ساری زندگی بدعمالیوں میں گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی بار موقع دیا جائے گا، پہلی بار یہی بولے گا، دوسری مرتبہ موقع دیا جائے گا، دوسری بار بھی یہی کہے گا۔ وَيَقُولُ فِي الثَّالِثَةِ، تیسری مرتبہ کہے گا ایک نیکی یاد ہے اللہ تعالیٰ مجھے، ایک نیکی یاد ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ تیسری بار یاد آئے گا۔ وَيَقُولُ فِي الثَّالِثَةِ، حدیث کا لفظ ہے، یا رب 2077 میں حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے الحمدللہ۔ وہ کیا ہے؟ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، میں لوگوں کے ساتھ بزنس کرتا تھا۔ كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، میرا کام تھا بزنس کرنا، اور میں سامنے والے کو جب کوئی چیز دیتا تھا تو میں اسے مہلت دیتا، جی وہ اگر مجھے کچھ پیسے واپس کرنے ہوتے، آخر کے کچھ پیسے ہوتے، ایسے ہی معاف کر دیتا میں۔ پھر وہ کہتا ہے ایک بڑا اچھا لفظ، اللہ ہمارے بھائیوں کو اس کی توفیق دے، میں قرض دیتا تھا سامنے والے کو، مجبور کو دیکھتا قرض دیتا میں، قرض۔ جی جب دیکھتا کہ وہ بہت مجبور ہو گیا ہے، میرا قرض واپس نہیں کر پا رہا ہے وہ، تو میں اسے 1 مہینے کی جگہ پہ 2 مہینے ٹائم دیتا، آسانی دیتا ہے۔ آسانی کرتا میں۔ وَأَخِّرُهُمْ اور تاخیر کرتا، 2 مہینے کی جگہ پہ 4 مہینے دیتا۔ جب دیکھتا کہ وہ بہت زیادہ مجبور ہے تو میں معاف کر دیتا اس کا قرض۔ اے اللہ یہ ایک عمل کے سوا میری زندگی میں اور کوئی عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ یا رب اللہ کیا کہے گا؟ تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، آج میں نے تجھے معاف کیا، اللہ اکبر۔ آج تیرے سارے گناہ معاف ہیں، اور جنت تیرے اوپر واجب ہے، جنت تیرے اوپر واجب ہے۔ اعمال جو قیامت کے دن ہوں گے، قرض لینا، آج ہم دیکھتے ہیں آدمی مالدار سے قرض لیتا ہے، واپس لینے کی طاقت نہیں رہتی، بولتے ہیں کہ ابھی مسکے میں سے بال نکالنے کی طرح اس سے قرض نکال لو، لیکن غریب پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل کئی غریبوں کو میں نے دیکھا ہے پھانسی لگا لی ہیں لوگ، قرض ادا نہیں کر پاتے، بوجھ 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 بوجھ، سود در سود، سود انٹرسٹ در سود انٹرسٹ۔ سود، بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کون سا اخبار ہے آپ سامنے رکھیے میرے، جس کے اندر یہ خبر موجود نہ ہو، آدمی کے اوپر قرض زیادہ ہو گیا اور آدمی نے پھانسی لے لی، زہر کھا کے مر گیا، ریل کی پٹری پہ جا کے مر گیا۔ اگر اس حدیث کو ہم یاد کریں، قیامت کو یاد کریں، اگر ہم قرضدار کو معاف کرتے ہیں غریب سمجھ کر، مجبور سمجھ کر، یا ٹائم دیتے ہیں اس کو، آسانی اللہ پیدا تبارک کرتے و ہیں، تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں معاف کرے گا۔ بے شک۔ قیامت کے دن ہمارے گناہوں ایک بھی، وہ کہتا آدمی مثقال ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی نہیں ہے میرے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اس کو، یا رب اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ ہر آدمی کی کوشش ہونی چاہیے۔ صرف میں اس جگہ پر شاید ذرا، حالانکہ یوم آخرت سے تعلق ہے، بے شک، آخرت کے دن ہی بالکل سے۔ تعلق ہے، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا سا ذرا موضوع سے ہم بات ذرا ہٹے۔ ایک کہنا چاہوں گا میں ہمارے بھائیوں سے، ضرور کہنا چاہوں گا، صرف نماز کی حد تک، روزے کی حد تک، زکوٰۃ کی حد تک ایمان کو نہ سمجھیں۔ ایمان، عبادات، یہ مجمل چیز کا نام ہے، بالکل، کسی بھی کوئی بھی چھوٹی چیز جو اللہ کو پسند آ جائے، ایاکم ومحقرات الذنوب۔ اللہ کو پسند آ جائے، جیسے کہ ابھی میں نے آخرت کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث لا آپ کے تحقرن سامنے من پڑھی۔ المعروف شیئا۔ الحمدللہ۔ یہ قرض کے بارے میں ایک اور حدیث میں حاضرین کے حوالے کر دوں، امانت سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نے کسی کو قرض دیا، کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھو یہ الحمدللہ۔ وہ دیکھا کہ وہ مجبور ہے، سامنے والا قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن اگر اس نے مہلت دی، وہ ایک دن جتنا پیسہ اس نے قرض دیا ہے اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب۔ جی جی جی، ہمارے مسلمان ساتھیوں اور مسلمان بھائیوں اور سارے مالدار حضرات سے بالخصوص میری التجا ہے، یہ اپیل ہے، غریبوں کے ساتھ نرمی کی جائے، مجبوروں کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، قیامت کو دماغ میں رکھا جائے، آخرت کو دماغ میں رکھا جائے، اور ان اعمال پر عمل کیا جائے، تاکہ لوگ، مجبور جو افراد ہیں، قوم کے پچھڑے ہوئے جو نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، ان کو فائدہ ہو۔ اب یہاں تک تو مرحلہ ہو گیا جانکنی کا جو عالم ہے، اگر اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک، برا ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک، دو الگ الگ قسم کے فرشتے اس کے پاس، ڈراؤنے چہرے والے یا خوبصورت چہرے والے آتے ہیں۔ انسان ابھی مر گیا، اس کی جان نکل گئی، اب ایک نئی دنیا شروع ہو گئی، برزخی زندگی شروع ہو گئی۔ جی، وہاں پر اس کو ایک ٹرائل سے گزرنا ہوتا ہے، جسے فتنہ قبر یا سے کہتے ہیں، فتنہ قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ذرا اس پر بھی شیخ روشنی ڈالیے، فتنہ قبر یا قبر کی جو آزمائش ہے یا قبر کا جو ٹرائل ہے، یہ کیا ہے اور انسان کیسے اس ٹرائل کا سامنا کرتا ہے؟
جی بالکل آپ نے صحیح کہا. جو حدیث میرے ہاتھ میں ہے ابھی الحمدللہ، جی وہی برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث جو مسند احمد کے اندر الحمدللہ موجود ہے، صحیح سندوں کے ساتھ یہ حدیث بیان کی گئی ہے. اسی حدیث کا لفظ ہے آدمی اگر نیک ہے، بہت اچھی بات ہے اس میں، تو حدیث میں آتا ہے آدمی کو دفنانے کے بعد جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے استغفروا لأخیکم فإنہ الآن یسأل. یسأل. آدمی کو دفنانے کے بعد کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ، اس کے لیے مانگو، دعائیں مانگو اس کے لیے. اب اس سے سوالات کیے جائیں گے، قبر میں سوالات کیے جائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب سنتا ہوں میں، پڑھتا ہوں یہ حدیث تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس مرحلے سے گزرنا ہے نا، ہر ایک کو ہم گزرنا کو ہے. گزرنا ہے اس مرحلے سے. کوئی اس سے دور نہیں رہ سکتا. نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے. جسے زکوٰۃ کا موضوع ہو تو بولے گے یہ مالدار حضرات کے لیے، میرے پر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. حج کا موضوع ہو تو بولیں گے حاجی تو میرے پر استطاعت نہیں ہے. یہ مرحلہ تو سب پر ہے. ہر ایک اللہ کو کے نبی کرنا فرماتے پڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خفق نعالہم، یہ ہے لفظ گا. حدیث جی خف کا نیا علیہم. کہ چل کر چپل کی آواز، چپل کا لفظ حدیث میں ہے الحمدللہ. دفن جس کو کر دیا جاتا ہے، ابھی وہ قبرستان چھوڑ کر باہر نہیں جاتے، ان کے چپلوں کی آواز سنائی دیتی رہتی ہے، تبھی دو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں. یا اللہ. صحیح مسلم کا ایک ٹکڑا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. ایک باپ نے، صحیح مسلم میں ہے، اپنے بچوں سے کہا تھا میرے مرنے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر کے ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو بانٹ نہ دیا جائے، اتنی دیر تک مانگتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا تاکہ میرے سوالات آسان ہو جائے. یہ صحیح مسلم کے اندر اس طریقے کا لفظ، یہ مفہوم کو بیان کیا گیا ہے. تو فرشتے آتے ہیں، روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، اور آ کر کچھ سوالات فرشتے وہ مرنے والے آدمی سے کرتے ہیں. شیخ یہ سوالات انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے. ناظرین اکرام وقت ہوا ہے آپ سے جدا ہونے کا، اور انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں مردے سے کون کون سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر اسے جو سوال کیے جاتے ہیں اس کا سامنا وہ کیسے کرتا ہے، کون جواب دے پاتا ہے، کون جواب نہیں دے پاتا. ناظرین اکرام یہ ہر ایک کا سوال ہے، اور ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر شخص اس مرحلے سے گزرے گا، کوئی بھی اس سے بچ کر نہیں جا سکتا. لہٰذا اس سوال کی تیاری کریں. ان سوالوں کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہمارے شیخ محترم اگلی مجلس میں آپ کو مزید علم دیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے محفوظ رکھے، وہاں پر ثابت قدم رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.